वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग शफकत महमूद साहब हैं, सीनियर लीडर हैं, पीटीआई के कोर कमेटी में हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर रोज़ इसका इजलास बुलाते हैं और बड़ी बाकायदगी से ये जो स्ट्रैटेजी है वो बना रहे हैं। एंड अबव ऑल शफकत महमूद साहब प्रेसिडेंट हैं पंजाब पीटीआई के, तो इस वक्त जितने जलसे जुलूस हो रहे हैं पंजाब में, ही स्पीयर हेडिंग दी ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब, आपने टाइम निकाला। और अभी भी आप शायद जीटी रोड पर ही हैं, आप गामजन है किसी ना किसी शहर की तरफ जहां आप। जी मैं सियालकोट गया था, फिर जेलम, अभी जेलम से वापस शाहबाद आ रहा हूं। अच्छा जी, जेलम से वापस है। अच्छा ये बताइएगा शफकत महमूद साहब, पहले तो ये जो कमीशन की बात हो रही थी, जो हुकूमत ने कहा कि हम कमीशन बनाते हैं ये देखने के लिए जो मुबैना अमरीकी साजिश की बात आप लोग करते हैं, तो आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त तो उन्होंने कहा कि हम किसी क्रेडिबल शख्स को बनाएंगे उसका हेड, लेकिन अगर हुकूमत की बात मान ली जाए कि चीफ जस्टिस साहब इसको हेड करें, तो आप फिर क्या ये कमीशन मानेंगे? क्योंकि इमरान खान साहब भी खत लिख चुके हैं 29 अप्रैल को इनको सीजे को कि जी आप ऑनरेबल सीजे को कि आप कमीशन को हेड कीजिएगा। देखिए, जो ये तो हमने हमेशा कहा है कि जुडिशल कमीशन जो है वो हमें एक्सेप्टेबल होगी, बल्कि हमने चीफ जस्टिस साहब को लिखा कि वो जुडिशल कमीशन बनाएं और इसकी खुद तहकीकात करें और देखें कि ये जो साजिश है इसमें कौन कौन शामिल था। और तो इसलिए उसमें हमें प्रॉब्लम हमें जिस चीज से है वो ये है कि ये जो शहबाज शरीफ अपनी तरफ से कोई कमेटी या अपनी तरफ से किसी को नॉमिनेट कर दे, वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं। अच्छा शफकत महमूद साहब, 7 अप्रैल को आप लोगों ने भी, यानी आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उस वक्त जो थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम एक कमेटी बना रहे हैं जिसका लेफ्टिनेंट जनरल तारिक जो हैं रिटायर्ड के वो उसको हेड करेंगे। तो उस वक्त आप एक कमेटी बना रहे थे विच वाज गोइंग टू बी ए नॉन जुडिशियल कमेटी, तो उसमें और अब में फर्क है? अब आपको लगता है कि जुडिशियल कमेटी जो है दैट्स एक्सेप्टेबल? आपको पता है कि जब हमने कमेटी बनाई थी तो कितना ज्यादा लोगों ने शोर मचाया था कि हमें पसंद नहीं है ये है वो, और इन्होंने जनरल तारिक साहब के ऊपर भी शक किया था। तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त के बाद फिर हमने यही सोचा कि बेहतरीन चीज यही है कि गैर मुतनाज़ा शख्सियत और गैर मुतनाज़ा अदारा जो है उसके तहत कराया जाए। ठीक। अच्छा, तो जनरल तारिक ने तो बहुत तनकीद भी की हुई थी उस वक्त की जो अपोजिशन लीडरशिप है। बहरहाल अब मुझे ये बताइए कि कल को अगर जुडिशल कमीशन की बात हो जाए और चीफ जस्टिस साहब या कोई सिटिंग ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसको हेड करें, तो फिर जब आप फरमाते हैं कि एक्सेप्टेबल होगी आपको, तो फिर क्या विल यू पुट ऑल एल्स ऑन होल्ड, क्या करेंगे आप? जी, जुडिशल कमीशन की हम बात कर रहे हैं जी, और वो उसका नहीं, ऑल एल्स ऑन होल्ड वाली बात नहीं है। देखें, हमारा जो मेन डिमांड है ये तो बिल्कुल है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और एक जुडिशल कमीशन जो है इसकी तहकीकात करे, लेकिन उसके अलावा तो हमारा तो मेन डिमांड ये है कि मुल्क में है वो एक पॉलिटिकल क्राइसिस में है, एक सियासी बहरान है, एक मुआशी बहरान है। तो ये लूटी लंगड़ी जो गवर्नमेंट है ये नहीं कर सकती। हमने जो डिमांड किया है वो एक जुडिशल कमीशन का डिमांड किया और ये बनना चाहिए ताकि ये जो जिसमें मदाखलत जिसको एक्सेप्ट करें, तो बाकी है कि क्या हकीकत है और क्या नहीं है। ठीक। अच्छा ये बताइए शफकत जी, अच्छा शफकत साहब ये बताइएगा कि कल जब इन्होंने इमरान खान साहब ने बात की मीर जाफर की और उस हवाले से उन्होंने सिपा सलार की बात की, तो उसके बाद हमने देखा कि आईएसपीआर से एक वो उन्होंने प्रेस रिलीज भी दे दी और कहा कि जी आप बहुत ज़्यादा फौज को बीच में घसीट रहे हैं ये वो, तो उस पर आपका क्या कमेंट होगा? क्योंकि इससे पहले तो इमरान खान साहब मीर जाफर और मीर सादिक की बात करते थे, उसको छोड़ देते थे, यानी बियॉन्ड, ही वुडंट गो इनटू द डिटेल्स।
تو کل جو انہوں نے پھر ذکر کیا اور اس کے بعد ہم نے ایک ریاکشن دیکھا، اور یقینی طور پہ مریم نواز صاحبہ نے بھی سٹنگ کور کمانڈر کی بات کی، اس پر بھی فوج نے، میرا خیال ہے یہ ملا جلا ایک رد عمل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات کو آگے کیسے بڑھانا چاہیے؟ کوئی طریقہ ہے کہ فوج کو اس میں سے اس ڈسکشن میں نہ لایا جائے؟ کیونکہ پھر نیوٹرل کی بھی بات ہوتی ہے کہ جی نیوٹرل تو رہنا کوئی ٹھیک نہیں ہے، اور جب آپ بات بدی کی کر رہے ہوں اور حق کی کر رہے ہوں تو آپ کو حق کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. آپ ایز این میچور ایکسپیرینسڈ بیوروکریٹ، پولیٹیشین، منسٹر ایٹسٹرا ایٹسٹرا، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ جوڈیشل کمیشن کے علاوہ جی ہمارا یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ ملک میں جب ایک سیاسی بحران ہے اور ایک معاشی بحران ہے، اور یہ لولی لنگڑی حکومت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان بحران کا حل کر سکے. دنیا جہان میں جہاں اس قسم کے بحران ہوتے ہیں، خاص طور پہ سیاسی بحران، تو ان کا علاج ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ الیکشن کرائے جائے. اور اس لیے قوم کے مفاد میں ہے الیکشن، کیونکہ یہ نہ یہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی یہ کوئی معاشی فیصلے کر سکتے ہیں. ایک ہی طریقہ ہے اس سارے کال فائر سے اور اس ساری دلدل سے باہر نکلنے کا، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کرائیں اور جو بھی جیتے جس طرح بھی ہو وہ حکومت کرائیں. جی بالکل، یقینی طور پہ یہ آپ کی پارٹی کا موقف ہے. دوسری طرف سے یہ کہا جاتا ہے، جیسے آپ کو یاد ہے 2014-15 کے دھرنے کا بھی معاملہ یہی تھا کہ بھئی آپ حکومت جائے اور یہ انویسٹیگیشن کروائے اور حکومت کو گھر جانا چاہیے. بٹ اگر آئین کو دیکھیں تو آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو اس وقت ہو رہا ہے، وہ جو سوال ہے امریکی مبینہ سازش کا، وہ سوال ایک بڑا سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں، جو کہ کورٹ کی کوئی اگر جوڈیشل کمیشن بنے اس کو دیکھ سکتی ہے. باقی تو آپ جب فرماتے ہیں کہ الیکشن فوری طور پہ ہوں، وہ تو بظاہر کوئی کانسٹیٹیوشنل، آپ مجھے بتائیں اف آئی ایم رانگ، کہ کانسٹیٹیوشنلی کوئی ایسا نہیں آرٹیکل جس میں آپ کہیں کہ دیکھیں یہ آرٹیکل کو وائلیٹ کر کے یہ حکومت کر رہے ہیں. وہ اور سوال ہے کہ کون اس میں بے ایمان ہے، کون ایماندار ہے. تھوڑا سا شفقت صاحب اس پر آئیے گا کہ جو کل بات کی عمران خان صاحب نے میر جعفر کی، پھر انہوں نے سپہ سالار کی بات کی، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی ذکر کیا کور کمانڈر کا، ایک جو سرونگ کور کمانڈر ہے، اور پھر آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز دے دی. تو فوج جو ہے اس کا ذکر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اور سوشل میڈیا میں تو بہت ہی ڈائریکٹلی آ رہا ہے ٹاپ کمانڈ کا. تو مجھے بتائیں کہ ایز این ایکسپیرینسڈ پرسن جس نے پچھلی 3-4 دہائی دیکھی ہیں بیوروکریسی میں بھی، سیاست میں بھی، سینٹ میں بھی، پارلیمان میں بھی، ایز اے منسٹر آلسو، آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو ادارہ ہے اس کو کیا اس صورتحال میں اس کو جو کنٹروورسی ہے اس سے بچانے کا کوئی طریقہ آپ کو دکھائی دیتا ہے، یا آپ کہیں گے کہ جب تک یہ انسٹیبلٹی رہے گی، پولیٹیکل رہے گا کیوس، تو یہ ادارہ بیچ میں کھینچا جائے گا؟ یور ٹیک آن دس. دیکھیں تسلیم، آپ ایک تو پہلے میری ایک گزارش سن لیں، اس کے بعد اس پہ آتا ہوں. پہلے میری گزارش یہ ہے کہ ایز اے پاکستانی میں یہ کہہ رہا ہوں، ناٹ ایز طریقے انسان، کہ جب کسی جمہوری ملک میں کرائسس ہوتا ہے، بحران ہوتا ہے، اور کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اس وقت ایک بحران کی کیفیت ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ بالکل مفلوج ہو چکی ہے. صوبے میں پنجاب میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کوئی ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے ایسے موقع پہ جو بہترین علاج ہوتا ہے کہ جمہور کے پاس جایا جائے، عوام کے پاس جایا جائے، اینڈ لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ. یہ میں ایز اے پاکستانی آپ کو سنسیئرلی کہہ رہا ہوں کہ دیٹ از دا وے آؤٹ آف دس کرائسس. کیونکہ یہ لولی لنگڑی حکومت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایسے فیصلے کر سکے جو کہ مضبوط فیصلے ہوں، اسٹرانگ فیصلے ہوں، جو کہ ملک کی بہتری کے لیے ہو سکے. وہ نہیں کر سکتے. ایک بات یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم کر سکتے ہیں. جی. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی کا بائی نیم سے بات نہیں کی، لیکن ان کے بارے میں سنیں کہ نواز شریف صاحب نے ڈائریکٹلی نام لے کے اٹیک کیا آرمی چیف کو. مریم جو ہے وہ بائی نیم اٹیک کر رہی ہیں ایک سٹنگ کور کمانڈر. ہم نے تو ایسا نہیں کیا. اور اس لیے میرا خیال ہے کہ
یہ جو بیان دیا ہے نا شہباز شریف نے، اس کا تو ایک ہی ہدف ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنی بھتیجی سے پوچھنا چاہیے یا اپنے بھائی کو ریسٹ کرنا چاہیے. جی لیکن شفقت محمود صاحب، جو کل عمران خان صاحب نے بڑے کلیئرلی کہا کہ لوکل ہینڈلرز کی وہ بات کرتے تھے، میر جعفر کی بات کرتے تھے اور پہلے وہ اس کو ادھر ہی چھوڑ دیتے. کل انہوں نے سپہ سالار کی بھی بات کی، نیوٹرل ہونے کی بھی بات کی کہ ٹھیک نہیں ہے نیوٹرل ہونا. تو بہرحال لگتا یہ ہے کہ کیونکہ فوج کا جو ایک اپنا رول رہا ہے پاکستان کی 3-4 دہائی سیاست میں، تو وہ انیویٹبلی ابھی بھی اندر ان کو کھینچا جا رہا ہے. حالانکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں وی وانٹ ٹو اسٹے نیوٹرل، وی وانٹ ٹو اسٹے اے پولیٹیکل. تو بہرحال دیکھتے ہیں آگے دنوں میں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ شفقت محمود صاحب سے بات کرنے کا. ناظرین، ہم بریک لیتے ہیں، اب بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہ فوج ہی کا جو معاملہ ہے اور فوج کس طریقے سے اس وقت اس کو بیچ میں لایا جا رہا ہے، اس پر تنقید ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے. تو یہ کیا کوئی طریقہ ہے کہ فوج کو ان معاملات سے الگ رکھا جائے، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک ریٹائرڈ جنرل اور ایک اینالسٹ ہوں گے. اسٹے ود اس.